الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ چونکہ حالات دنیا میں بہت تیزی سے اتھل پتھل ہو رہے ہیں، اس میں بہت سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، دنیا کے حالات ایسے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اس کے حساب سے ضروری تھا تو اس موضوع سے متعلق بیان دیا گیا۔ انشاءاللہ اور ایک بیان کسی موقع سے قریب میں دیا جائے گا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اب دوسری آج کا جو موضوع ہے، چونکہ پورے رمضان میں جو بیانات چلے ہیں وہ آخرت کی فکر کے ہی چلے ہیں، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے بھی ذہن تیار کرنے کے لیے آخرت کے اعمال ہی کی بات ہوئی ہے، تو ضروری محسوس ہوا کہ دین اسلام ایک جامع اللہ کی رہنمائی ہے، تو دنیا کے بارے میں، دنیا کمانے کے بارے میں جو اہمیت ہے، حلال کمائی کی اہمیت ہے، فوراً اس کا بھی مذاکرہ ضروری ہے۔ اس دور کی، یہ جو دجال کے قریب کا دور ہے، اس کی جو ہے دو پہلو ہیں بیک وقت۔ ایک تو یہ کہ دنیا اتنی حسین ہو جائے گی، اس کا رخ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو رہی ہے، دنیا اتنی حسین ہو جائے گی اور خواہشات اتنی زیادہ ہو جائیں گی لوگوں کی کہ لوگ خواہشات کے پیچھے پاگل جیسے ہو جائیں گے۔ انسانوں کی ضروریات، خواہشات تو ہر زمانے میں تھی، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کی خواہشات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دنیا سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، کیپٹلسٹوں کے ہاتھ میں، ان کو اپنی دولت بڑھانا ہے، تو دولت بڑھانے کے لیے وہ ایسی چیزیں زیادہ بناتے ہیں جس سے آمدنی زیادہ ہو۔ انسانوں کی ضرورت وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس سے مطلب نہیں، ان کو ضرورت کی چیزیں نہیں بناتے وہ لوگ، جس سے ان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے وہ چیزیں بناتے ہیں، اور عام طور پہ وہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اصلی ضروریات نہیں ہوتی ہیں، غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مکان ہیں، سستے مکان بنانے کے لیے جو پروڈکٹس چاہیے وہ بنانا چاہیے۔ ضروریات زندگی کو جو ہر انسان کی ضرورت ہے اس کو آسان کرنے والی پروڈکٹس بنانا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں بناتے کیونکہ اس میں آمدنی کم رہتی ہے۔ وہ لوگ ایسے پروڈکٹس بناتے ہیں عیش اور عشرت کے، مالدار طبقے میں کام آنے کے، کہ جس کی وجہ سے ان کی زیادہ آمدنی ہو۔ اب وہ بنا رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو اب اس کو بیچنا ہے۔ بیچنے کے لیے انہوں نے خواہشات کو بھڑکانے کا طریقہ اختیار کیا، یہ نہیں ہے تو زندگی کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو زندگی کچھ نہیں ہے۔ ایسی میوزک بنائی گئی جس سے خریدنے کا جذبہ پیدا ہو، ایسی خوشبوئیں بنائی گئی کہ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہی 1000 کی خریدی کرنے والا 10,000 کر کے آئے۔ تو اس پہ ریسرچ ہوا، رخ ریسرچ کا اس پہ ہے کہ چیزوں کو کیسے بیچا جائے، خواہشات کو کیسے بھڑکایا جائے۔ پوری دنیا ایک خود غرض منڈی بنی ہوئی ہے، اور انسانوں کو پاگل بنا کر، دیوانہ بنا کر اپنے پروڈکٹس خریدنے پر آمادہ کرتے ہیں جو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال پورا جو زور لگا ہوا ہے سرمایہ داروں کا کہ لوگوں کی خواہشات کو بھڑکایا جائے،
یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو. اب آگ لگی ہوئی دلوں میں خواہشات کی. تو ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا حسین ہے، خواہشات کو بھڑکایا جا رہا ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے اس کی وجہ سے. اور آدمی پھر آخرت بھول گیا ہے، اخلاق بھول گیا ہے، ماں باپ بھول گیا ہے، پوری اپنی ذمہ داریاں بھول گیا ہے، پاگل کی طرح خواہشات کے پیچھے، کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ اس دور کی خصوصی چیز کو سمجھنا چاہیے. خواہشات کو کنٹرول میں لانا چاہیے. بہت زیادہ اندھے ہو کے پیسہ کمانے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. دنیا بہت حسین ہو گئی ہے، انسانی تاریخ میں اتنی حسین کبھی نہیں ہوئی تھی. دنیا کو حسین بنا کر شیطان انسانوں کے اخلاق کو برباد کر کے آخرت کو برباد کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے دنیا کی دوڑ میں اندھے ہو کے نہیں بھاگنا ہے. سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خواہشات کے بھاگ رہے ہیں، تو ہم ان کا اثر نہیں لینا چاہیے. ہم کو باہوش ہونا چاہیے کہ کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، کمانے کے ساتھ اور کیا چیزیں ضروری ہے. یہ ایک ہے پہلو کہ ہم دنیا کے حسن کے سامنے پاگل نہ ہو جائیں. لیکن بالکل اس کے اپوزٹ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں پیسہ کمانا بہت ضروری ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے. اس لیے کہ پیسے کا ہی غلبہ ہے ساری دنیا پر. پیسے کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ مال اور دولت، ضروریات بڑھ گئی ہیں کہ بہت ساری چیزیں حقیقی ضرورت بن گئی ہیں جبکہ وہ حقیقی ضرورت نہیں تھی مگر بن گئی ہیں. خرچ جو ہے زندگی کا بڑھ گیا. ایسے میں اگر آدمی کمائے گا نہیں تو پھر اس کا دین بھی چلا جائے گا، اس کا ذہنی سکون چلا جائے گا، اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے. تو جتنا دنیا کے بارے میں غلو سے بچنا ضروری ہے اتنا ہی دنیا اہمیت سے کمانے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کے دین کی حفاظت پیسے سے ہوگی. درہم اور دینار سے ہی دین بچے گا. جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، اس کے اخلاق بھی بگڑ جائیں گے. یہ وہی دور ہے. فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ محتاجی، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو یہ آدمی کو کافر بنا دیتی ہے. پریشانیاں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کے بارے میں پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ سست بناتا ہے، کاہل بناتا ہے، ضرورت کے مطابق کمانے کا موڈ نہیں بننے دیتا، نکما بناتا ہے. اور جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وسوسے ڈالتا ہے اللہ کے خلاف، دین کے خلاف. میچ مل گیا تھا اللہ کے واسطے، اللہ کو یہ کیا ہو رہا ہے، کاہے کی زندگی ہے، تو وہ کفر تک لے جاتا ہے. تو اس دور میں پیسہ کمانا بہت ضروری ہے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے. تو یہ دو پہلو ایک ساتھ ہونا چاہیے. اب کمانے میں کیا سوچ ہونی چاہیے اس کے بارے میں بہت احادیث میں حضور نے ہر چیز کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے. تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام بلند اونچی سوچ سے ہوتا ہے اور بہت اچھی نیتوں سے ہوتا ہے. دنیا والے جو کماتے ہیں وہ عیش کرنے کے لیے، مست ہو جانے کے لیے اور ایک گری ہوئی زندگی اخلاقی اعتبار سے، اخلاق کی طرف توجہ نہیں، خوب عیش ہی عیش کریں گے اور فخر کریں گے، غرور کریں گے، دنیا والوں کو جو ہے دکھاوا کریں گے. تو یہ اس نیت سے لوگ کماتے ہیں عیش کرنے کے لیے. لیکن مومن اس کے لیے نہیں کماتا. جنت میں جانے کے لیے بھی پیسے کی بہت ضرورت ہے. اپنے گھر والوں کی اچھی تعلیم تربیت، اپنے رشتہ داروں کو اٹھانا، اپنے محلے کے پڑوسیوں کو اٹھانا، اسلامی اداروں کو مضبوط کرنا، اسلامی تنظیموں کو مضبوط کرنا، اپنی مسلم سوسائٹی کو مضبوط کرنا، یہ سب چیزوں کا تعلق پیسے سے ہے. اگر پیسے ہی نہیں کمائیں گے تو گھر کا خرچ کیسے چلائیں گے، امت کا خرچ کیسے چلائیں گے؟ اب ایک مسجد چل رہی ہے، ایسی چل رہی ہے کیا؟ کتنا اس کا کرنٹ کا بل ہے پوچھ لیجئے. آپ کو کچھ پتہ ہے کرنٹ کے بل کا کتنا ہے؟ یہ مہینے کا 80,000 روپے. ایک مہینے کا کرنٹ بل 80,000 روپے ہے اس مسجد کا. سمجھے؟ تو ابھی 80,000 روپے اگر امت نہیں کمائے گی تو کہاں سے آئیں گے؟ کوئی ہے جو اللہ کا بندہ 80,000 روپے کر رہا ہے تو یہ میں مائک میں بول رہا ہوں، کوئی تو دے رہا ہے، کوئی خرچ کر رہا ہے. اگر وہ کمانے والا نہیں ہوتا تو کہاں سے آتے پیسے؟ پھر صفائی ہے، ملازمین ہے، کتنا. تو ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے.
امت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی میں دین کو بچانے کے لیے پیسہ چاہیے، تو مومن اس کے لیے کماتا ہے کہ اپنی قوم پہ خرچ کریں گے، اپنے خاندان پہ خرچ کریں گے، تربیت کی چیزوں پہ خرچ کریں گے۔ اب دیکھیے بچے ہیں، ہمارے محلوں کے بچے ہیں، کھیل کود کا انتظام ہی نہیں ہے، کیسے ان کا بچپن جو ہے امپروو ہوگا؟ کہیں گراؤنڈ نہیں ہے، کہیں پاکیزہ ماحول نہیں ہے کھیل کا، چھوٹے چھوٹے وہ فلیٹ کے اندر بچے چھوٹی جگہ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کل میں دیکھا کہ وہ تیسری منزل پہ جو بیچ میں لوگوں کے چلنے کے لیے کوریڈور، اس میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو اب یہ بچوں کا کون انتظام کرے گا؟ ان کو کھیل کا میدان چاہیے، ان کو اچھے دوست چاہیے، ان کو پڑھائی کا اچھا، ہر محلے میں بچوں کے کھیل کود کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے کلبس بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کلبس اور آج کے معیار سے ہونا چاہیے۔ اب پھٹیچر قسم کی چیزیں کریں گے تو لوگ آئیں گے نہیں، دل نہیں لگے گا۔ ایک زندگی کا ایک معیار ہے، ویسا کلب محلہ محلہ چلانے کے واسطے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں سے آئیں گے؟ کمائیں گے نہیں تو کہاں سے آئیں گے؟ سمجھے؟ ایک اسکول اچھا چلنا ہے، اسکول تو ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر گھر کے بچے کو پڑھنا ہے۔ ایک معیاری اسکول چلانے کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں سے آئیں گے فنڈز اگر قوم بھکاری رہے گی؟ تو یہ قومی اخراجات بہت زیادہ ہیں، اسی سے قوم بنی رہے گی، ورنہ اخلاق چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ تو ہم اس کے لیے کماتے ہیں کہ ضرورت بھر ہمارے پاس اسکولز ہوں، طلباء کے لیے، بچوں کے لیے کھیل کود کا انتظام ہو، ہماری عورتوں کے واسطے ان کی دلچسپیوں کا انتظام ہو۔ ایک قوم ہے تو ہزاروں ضرورتیں ہیں، وہ سب ضرورتیں ڈھنگ سے پوری ہوتی ہیں تو وہ قوم صحت مند رہتی ہے۔ کتنی بچے ہماری غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، کتنی جا رہی ہیں؟ کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ قوم نے ان کی ضروریات کا انتظام نہیں کیا، کوئی باضابطہ سسٹم نہیں بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے آپ سوچیے۔ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ کمائیں گے، ہم کمائیں گے، اس کے لیے ہم کماتے ہیں۔ ہم جو ہے لاکھوں کی کروڑوں کی شادیاں کرنے کے لیے نہیں کماتے ہیں، ہم خواہ بلڈنگوں پہ غیر ضروری خرچ کے لیے نہیں کماتے ہیں۔ یہ قوم کے اخراجات اتنے ہیں کہ اس کے لیے بہت کمانے کی ضرورت ہے، تو ہم جو کماتے ہیں پاکیزہ نیتوں سے کماتے ہیں، آخرت کے لیے کماتے ہیں۔ تو جب پاکیزہ نیتیں ہوتی ہیں، قوم کی ضرورتیں سامنے ہوتی ہیں، خاندان کی ضرورتیں سامنے ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی ضرورتیں صحیح سامنے ہوتی ہیں، تب کمانے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت دلچسپی، بہت انہماک، دل و جان سے آدمی کماتا ہے مومن۔ اس لیے کہ مومن کو معلوم ہے کہ بہت سارے کام مجھے کرنا ہے، بغیر پیسے کے نہیں ہوں گے یہ کام، مجھے ڈٹ کے کمانا ہے، مجھے ٹوٹ کے کمانا ہے۔ تو جب دلچسپی سے کمائیں گے، جب مومن ایک پوری دلچسپی لے گا کام میں، تو اس کا کام ترقی کرے گا۔ آپ کا جو بزنس ہے، آپ 100% توجہ دیں گے تو ہی آگے بڑھے گا۔ آپ کی توجہ کامل نہیں ہے تو اس میں برکت ہی نہیں ہوگی، کام فیل ہو جائیں گے آپ۔ جو بھی آپ کا کمائی کا پیشہ ہے، اس میں آپ کا امپرومنٹ صحیح اسی وقت ہوگا جب مکمل توجہ ہوگی، آپ کام کے وقت کامل توجہ کام پر، تو پھر زبردست فائدے ہوں گے۔ تو کمائی میں ہم سب کی 100% توجہ بہت ضروری ہے، اس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے۔ تو مومن جو کمانے کی مصیبت اس کی ہوتی ہے، وہ دنیاوی کام نہیں ہے، وہ دینی کام۔ کمانا ہمارا دین ہے، ہمارے دین کا بہت بیسک حصہ ہے کمانا۔ تو صرف دنیاوی خواہشات کے واسطے نہیں، دنیاوی خواہشات بھی پوری کرنا ہے ضرورت کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمائی عبادت کب بن جاتی ہے؟ جب ہم کمائی کے احکام کو جانیں اچھی طرح۔ آج کل ہم لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے، ایک ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹری کے سلسلے میں کون سے احکام کی پابندی ضروری ہے، کہاں جو ہے اگر میں ڈاکٹری میں کوتاہی کروں گا تو وہ گناہ بن جائے گا، اور کہاں میں احساس ذمہ داری تو وہ بہت بڑا ثواب بن جائے گا۔ تو اللہ کے احکام کیا ہیں اس کا آج کل خیال نہیں، بس خالی دنیاوی خواہشات سے ہی کما رہے ہیں، اس لیے وہ دنیا نظر آ رہا ہے۔ مومن دنیاوی خواہشات سے کماتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر ہر وقت آخرت پہ ہوتی ہے، ہر کام آخرت کے لیے ہوتا ہے۔
اس لیے اس کے کمائی میں بھی مزہ آتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے آخرت کے لیے کماتا ہے وہ غلے پہ بیٹھا ہوا ہے مگر اس کو نماز کا مزہ آئے گا، اس میں روحانیت ویسی بنے گی، اس کی توجہ اللہ بنے گی، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے کما رہا ہے، اس کو سکون قلب ملے گا، فرشتے اس کے دل پہ اتریں گے، کیوں؟ وہ اللہ کے لیے کما رہا ہے۔ تو جو بھی آپ کی کمائی ہے اگر اللہ کے لیے ہوں گے تو وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس موقع پر میں خوب ثواب کما سکتا ہوں میری کمائی ہو، پورے کمائی کے سسٹم پہ غور کر کے کہاں کہاں میں انسانوں کی خدمت کروں گا اور خوب ثواب کما سکوں گا، پورا تجزیہ ہونا چاہیے۔ اور اسلام کی خدمت میں کیسے کر سکتا ہوں میری کمائی کے پیشے میں، امت کی خدمت میں کیسے کر سکتا ہوں میرے پیشے کے ذریعے سے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں جو اسلام، ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے، انڈونیشیا میں جو اسلام آیا ہے، ملیشیا میں جو اسلام آیا ہے، دنیا کے بڑے حصے میں جو اسلام آیا ہے، سب جگہ فوجیں نہیں گئی مسلمانوں کی، بڑے حصے میں جو اسلام آیا ہے، مسلمان تاجر جو کمانے کے لیے دنیا میں پھیلے تھے، انہوں نے ایک مسلمان جیسی تجارت کی، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، سچ بولا، امانت کا پورا خیال رکھا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی دھن تھی ان کی کمائی میں اسلام اترا ہوا تھا، ان تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ دنیا کے بڑے حصے میں اسلام اپنا کاروبار صحیح ڈھنگ سے کرنے سے، ہم یہاں آ کے مسجد میں انسانیت کے لیے کیا بھی دعائیں کریں ان کو کیا پتہ ہے، لیکن آپ اپنی نوکری کی جگہ پر، اپنے کاروبار کی جگہ پر ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان بنے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ ہم نفرت اس وقت دور کر سکتے ہیں غیر مسلموں میں سے، جتنے زیادہ مسلمانوں کے بارے میں ہم خیالی ہم پیدا کر سکتے ہیں، وہ کمائی کی فیلڈ پہ کر سکتے ہیں۔ کمائی کی جگہ پر آپ ایک کوئی ویلڈر ہے اچھی ویلڈنگ کر رہے، فٹر ہے اچھی فٹنگ کر رہے، الیکٹریشین ہے، رکشہ چلانے والا ہے، آٹو چلانے والا ہے، وہ اسلام کا خادم ہے، وہ لوگوں میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، وہ محبت سے لوگوں کو بٹھائے، دو چار محبت کے بول بات کرے، وہ جہالت نہ کرے۔ تو ہم لوگ جو قوم کے اندر، انسانوں کے اندر اترے ہوئے ہیں وہ کمائی کی لائن سے اترے ہیں۔ اگر کمائی کی لائن میں ہم اسلام کے اصولوں کا خیال رکھیں تو سب سے زیادہ یہ اسلام کی خدمت ہوگی اور بہت زیادہ بڑی جنت ملتی ہے اس سے۔ جنت جو ملتی ہے وہ یہ مسجد تو دین کی لائن پہ لگانے کے لیے ہے، یہ صرف جنت کی کمائی کی لائن پہ لگانے کے لیے مسجد ہے، مدرسے ہیں، لیکن جنت جو بنے گی وہ فیلڈ میں بنے گی، آپ وہاں پر کیسا کاروبار کر رہے ہیں، اب اپنا پیشہ کیسا کر رہے ہیں، وہاں اللہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے بارے میں اچھی یا غلط فضا بنتی ہے۔ ایسے ہی آدمی سوچے کہ میں اپنی نوکری سے امت کو کہاں کہاں فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ آپ اچھی جاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ظلم سے آپ بچا سکتے ہیں، پن پاور آپ کے پاس ہے، حقوق دلا سکتے ہیں، آپ تھوڑا اپنی معلومات کے ذریعے سے اپنے رسوخ کو پھیلائیے اپنے محکمے میں، پھر علاقے کے مسلمان ذمہ داروں سے ٹچ ہو کے زیادہ سے زیادہ اپنی جاب سے فائدہ پہنچائیے۔ آپ کسی اچھی کمپنی میں ہیں، آپ کسی لائن کی مہارت آپ کے اندر ہے، اس مہارت کے ذریعے سے میں کیسے مسلمانوں کو آگے بڑھاؤں، مسلمان یتیموں کی طرح جی رہے ہیں، کیسے ہمارے بچوں کی صلاحیتیں کیسے بنے، جو ابھی پڑھ کے نئے فارغ ہوئے ہیں کالجز سے، ان کے لیے روزگار کا کیسا ہم سیٹ اپ بنائیں، میں کیا کر سکتا ہوں اپنی ذات سے، میرے تعلقات سے، اور میں تعلقات بڑھاؤں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس MFRD تنظیم کام آ رہی، ملت فاؤنڈیشن فار ریسرچ ایجوکیشن اور صنعت کے لیے بھی، اس کے ماہانہ اجلاس میں پابندی میری شرکت ہوتی ہے، تو تعلیم یافتہ لوگ جمع ہوئے ہیں، مشورے سے کتنے کمپنیاں قائم ہو رہے ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں، صرف اپنا پیٹ نہیں دیکھ رہے وہ لوگ۔ ہر شہر میں مسلمانوں کا ایک گروپ ہے، وہ لوگ جو ہے اپنی صلاحیت سے مسلمانوں کو کیسے اٹھائیں، تو بیٹھے بیٹھائے کماتے ہوئے کتنے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میری صلاحیت سے، مجھے جس لائن کا تجربہ ہے اس کو یوز کر کے میں مسلمانوں کو کہاں کہاں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، مضبوط کر سکتا ہوں، یہ کسی کو دھن ہے تو اس کا مقام کئی جگہ پہ بڑے بڑے دین کے خادموں سے بڑھ جائے گا، مجاہدوں سے بڑھ جائے گا، اس کا ثواب جو ہے کئی دیندار نظر آنے والے لوگوں سے لاکھوں گنا بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کے دین کی سمجھ ہے، اس کی
تو یہ کاروبار ایسی چیز ہے، کمائی کی چیز ایسی ہے کہ آدمی پوری رات دن کی قوت اس میں لگاتا ہے، اس میں کافی مہارت اپنی بناتا ہے۔ اب یہ آدمی اپنے پیشے کو امت اور اسلام کی خدمت کے لیے یوز کرنا شروع کرے تو اس سے بہت کام ہوتا ہے، کیونکہ اس لائن کا وہ ماہر ہے، اس لائن میں اس کی زندگی کا سب سے اچھا وقت لگ رہا ہے۔ کوئی کمائی کا پیشہ کام ایسا نہیں ہے جس سے آپ اسلام کی خدمت نہ کر سکیں۔ جہاں ہیں آپ، مرچیاں بھی، اگر مرچی بھی کوئی تل رہا ہے تو اس سے بھی اسلام کی خدمت کر سکتا ہے، اپنی بنڈی سے اسلام کے بارے میں اچھی رائے پھیلا سکتا ہے جہاں ہیں ہم۔ اور اسلام ایسا ہی پھیلا ہے، واعظ بیانوں سے اتنا نہیں پھیلا جو مسلمانوں کی تجارتی امانت سے، دیانت سے، خوش اخلاقی سے پھیلا ہے۔ تو اس کو دین سمجھنا چاہیے۔ تو اگر آدمی کے اوپر یہ احساس ہے کہ میں اپنی کمائی کے ذریعے سے بڑی جنت کماؤں گا، میرے اللہ کو میں راضی کروں گا، تو اب اس کا بہت انہماک بڑھ جائے گا اپنے کمائی کے اندر، اپنے پیشے کے اندر۔ اتنی انہماک سے کرے گا تو اب چھپی ہوئی صلاحیتیں کھلتی ہیں۔ آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ، لاؤبالی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اندر کی صلاحیتیں کھلتی نہیں۔ جب پورا کانسنٹریٹ کرتا ہے، جب پوری محنت کرتا ہے تو نئی نئی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اس کی، اور پھر دل کو سکون بھی ملتا ہے اس لیے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور پھر غیب سے مدد بھی آتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کما رہا ہے۔ سوچ اس کی ایسی ہے تو غیبی مدد ہے، دیکھے گا وہ۔ میدان جہاد میں ہی غیبی مدد نہیں آتی، کسی دینی اجتماع میں ہی غیبی مدد نہیں آتی، کمائی کے میدان میں غیبی مدد آتی ہے۔ اللہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آدمی نیت تو صحیح کرے، خود غرضی سے نہ کرے کام، اللہ کے لیے کرے۔ اب اس کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں، اس سے اسلام کو بھی بہت فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا، مسلمانوں کی ترقی کا ایک رکن بن جائے گا۔ اور اس کا جذبہ ایک آدمی کتنا کر سکتا ہے؟ تھوڑا بہت ہی کر سکتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، امت کے لیے کر رہا ہے، تو بہت بڑا ثواب ملتا ہے اس کو، پوری امت کو ڈیولپ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اور آدمی سے اللہ تعالیٰ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی چاہ رہے ہیں۔ پوری امت کا، پورے اسلام کا بیڑا آپ نہیں اٹھا سکتے، اپنے حصے کا آپ چونٹی برابر حصہ ادا کرو، پورے اسلام کی تبلیغ، پوری امت کی تشکیل کا ثواب ملے گا۔ آپ سے جتنا ہو وہ آپ کرو۔ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، میں اکیلا ایماندار بنا تو کیا فائدہ، میں اکیلا سچ بولا تو کیا فائدہ، میرا اتنا چھوٹا سا کام ہے، اس کو میں ایمانداری سے کروں تو کیا ہے؟ نہیں، آپ اپنے حصے کا کرو، پوری دنیا کو بدلنے کا ثواب اللہ دے گے، کیونکہ آپ کی نیت ایسی ہے۔ آپ جو سچ بول رہے ہیں تاکہ میرے اسلام کے بارے میں رائے اچھی بنے، تو اس کے حساب سے ثواب ملے گا آپ کے سچ بولنے کا، آپ کی ایمانداری کا۔ تو مومن کی اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، ہر کام آخرت کے لیے۔ تو کمائی کا پیشہ وہ چیز ہے، چونکہ زیادہ محنت اس میں لگتی ہے، اگر اس پیشے کو اگر آخرت کے لیے استعمال کرنا شروع کرے گا تو بہت زیادہ قرب الہی حاصل ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ کے ہی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ کو منانے کی جگہ یہی سمجھ رہے ہیں، باقی اپنے کاروبار کام کی جگہ پہ سمجھ رہے ہیں تو یہ دنیا داری کر رہا ہوں میں، تو کتنا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ آپ کتنی تھوڑی دیر اللہ کے قریب ہیں اور کتنی زیادہ دیر آپ اللہ سے دور ہیں، کہاں آپ کو قرب الہی ملے گا؟ جہاں آپ زیادہ رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں، وہاں اللہ کے لیے کیجئے تو قرب الہی 24 گھنٹے قرب الہی حاصل ہوگا۔ اور حلال کمائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، یہ انسان کی خصوصیت ہے، جانوروں کو کمانا نہیں ہے، اشرف المخلوقات کو اللہ نے اسپیشل ایک کام دیا ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ جانوروں سے ہٹ کے ہماری خصوصیت ہے کہ ہم کماتے ہیں، بیٹھ کے نہیں کھاتے۔ پرندوں کے لیے یہ نہیں کہ نکل جاؤ بھوکے پیٹ، رات میں واپس آ جائیں گے، بھر پیٹ آ جائیں گے، مل جائے گا، ریڈی رسک مل جائے گا، لیکن ہمارے لیے اللہ نے سسٹم میں رکھا کہ محنت کرو، کماؤ۔ تو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز ایک سب سے بڑا فریضہ ہے اسلام میں، نماز ہوتے ہی پھر سب سے بڑا فریضہ کون سا ہے؟ کمانا۔
نماز ہونے کے بعد خواہ مخواہ مسجد میں آپ کو بیٹھنے، جن کا کمائی کا سیٹ اپ موجود ہے وہی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، آپ کو نہیں پورا کر کے مسجد میں بیٹھیں گے، جا کے دینی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ کمائی کے ٹائم پہ نہیں، اور ٹائم ہے نا آپ کا، رات کا ٹائم ہے دینی تقاضوں کے واسطے۔ کمائی کے ٹائم پہ کمائی کا سسٹم کمزور کر کے دین نہیں ہے، فریضہ ہے کمانا بھی۔ تو بنیادی جو فرائض ہے دین کے، اس کے بعد پھر رات دن کا فریضہ وہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کمائی میں دلچسپی نہیں لے گا تو کیا ہوگا اس کا رزلٹ؟ ضروریات تو زندگی کی کہیں جائے گی نہیں، ضرورت تو پوری کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتی دنیا میں جب تک ہے ضروریات۔ آپ ضروریات بھر کما نہیں رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آہستہ سے حرام کہیں سے استعمال کرنا شروع کریں، غلط طریقے سے کمائی کریں گے، یا مانگیں گے آپ، یا لوگوں پہ آپ کی نظر رہے گی۔ اشراف بہت بڑا گناہ۔ آپ اپنے کام خود ہاتھ سے کمائی کر کے پورے کرو نا بھائی، نہیں کریں گے تو یقیناً گناہ کے کام کریں گے آپ، اخراجات تو آپ کے جائیں گے نہیں، بیوی بچوں کو تو پالنا ہی ہے، صحیح طریقے سے نہیں کمائیں گے تو آپ غلط طریقے سے اس کو حاصل کریں، اس سے آخرت تباہ ہوگی۔ اور حلال کمائی میں جو محنت لگتی ہے آدمی کو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا من امسا کالن من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ، طبرانی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو جس کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑ رہا ہے، محنت کا کام ہے، ہاتھ سے کام کرنے کی وجہ سے شام ہونے تک تھک گیا ہے، تھک جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی رات مغفرت کے ساتھ گزرے گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کماتے ہوئے تھکا ہے، وہ کمائی کی محنت سے تھکا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھو گناہ معاف کرنے کا ایک طریقہ ہے روزہ، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ معاف کرنے کا ایک طریقہ ہے محنت سے کمانا۔ یہ دین کا ایک پہلو یاد رہتا ہے، دوسرا پہلو بھلا دیتے ہیں۔ پورا دین یاد رہنے سے زندگی بیلنس والی بنتی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ہر پہلو کو سمجھ کر، ہر پہلو کا خیال رکھ کر چلنے کا نام ہے دین۔ ایک بڑے بزرگ کے پاس پہنچا تھا میں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، انہوں نے مثال دے کے سمجھا کہ میرے اوپر ایک چیز کا غلبہ تھا، دین کی ایک چیز کا، تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے آدمی جب ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو سامنے بھی نظر رکھنا ہے، پہلے تو گھڑی پہ نظر رکھنا چاہیے کہ مجھے کتنے منٹ میں منزل تک پہنچنا ہے، آدھا گھنٹے میں پہنچنا ہے، 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے منزل تک، گھڑی پہ نظر رہنا چاہیے کتنی دیر میں ہم کو پہنچنا ہے۔ لیکن صرف گھڑی پہ نظر رہے گی، بھاگتے جائیں گے تو ٹکر ہو جائے گی۔ پھر سامنے بھی نظر رکھنا ہے کہیں ادھر سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے، دائیں بھی نظر رکھنا ہے کہ کوئی گاڑی ادھر سے، کوئی چیز ادھر سے تو نہیں آ رہی، بائیں بھی نظر رکھنا ہے اور پیچھے بھی نظر رکھنا ہے آئینے کے ذریعے سے۔ 4 سمتوں پہ نظر رکھتے ہوئے پھر گاڑی کی اسپیڈ بھی اتنی ہو کہ آپ منزل تک جائیں، تبھی آپ منزل تک پہنچیں گے۔ صرف گھڑی پہ نظر ہے، بھگائیں گے آپ تو دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، خود بھی ہاسپٹل پہنچیں گے۔ تو دین نام ہے 4 سمت پہ نظر رکھنا، پھر گھڑی پہ نظر رکھنا، اس سے متوازن پورے دین کو اللہ نے بہت ڈانٹا ہے یہود کو کہ دین کا کچھ حصہ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ دین کو لیتے ہو، کچھ دین کو چھوڑ دیتے ہو، اسی پہ تو گرفت ہے، خام کا دین بدنام ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ تو کمائی کی جو محنت ہے نا دوستو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے دعوت و تبلیغ کی محنت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی بھی حدیث ہے۔ اس میں لگے گا آدمی دین پھیلانے میں کچھ کمیاں رہ گئیں حقوق میں، وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کمائی کی لائن کی محنت سے بھی جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور کا سامنا ہوا ایک صاحب سے، دیکھا تو ہاتھ ان کے جو ہے سخت تھے، اس پہ تھوڑے گٹھے وٹھے آئے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ آپ کے ساتھ یہ داغ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گھوڑوں کی جو نال ہے وہ بناتا ہوں، وہ گھوڑوں کو میں فٹ کرتا ہوں، اس سے میرا گھر چلتا ہے، میرے بچوں کو میں پالتا ہوں، تو اس میں مجھے جو ہے لوہے کو پیٹنا کرنا، اس سے یہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے محنت کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔
تم کمائی کے لیے ہاتھ استعمال کر رہے ہو، اس پہ نشان آ گیا، اب اس نشان پر کی وجہ سے اس کو جہنم نہیں چھوئے گی۔ جیسے سجدے کے نشان سے جہنم سے بچیں گے، محنت کے نشان سے بھی جہنم سے بچیں گے۔ جہنم اس کو نہیں جلائے گی جو کمائی کے لیے محنت کر رہا ہے، حلال کمائی کے لیے۔ کیا مقام ہے؟ دیکھو حضور نے دین میں کمائی کا کیا مقام، محنت کا کیا مقام ہے۔ اب اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی تم جس لائن سے بھی کما رہے ہو اس میں ماہر بنو، مہارت پیدا کرو۔ مہارت پیدا کرنے سے ہی تمہارا کاروبار چلے گا۔ مہارت پیدا کرنے سے تم جس کی بھی سیوا کرو گے صحیح ڈھنگ سے کرو گے، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو مسلمان کا کام ہے جس لائن کی اس کی کمائی ہے اس میں ماہر بنے آدمی۔ جیسے علم دین میں ماہر ہونا ثواب ہے، اپنے پیشے میں ماہر ہونا ثواب ہے۔ سمجھے؟ بلڈر ہے تو اچھے بلڈر بنو۔ کب بن سکتے ہیں آپ؟ تازہ ٹیکنک معلوم کرو۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنے سبجیکٹ کا تازہ نالج معلوم کرو تو آپ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں۔ جس لائن کے تم کما رہے ہو زمانے پہ نظر رکھو، اپڈیٹ ہونا چاہیے تم کو، ماہر ہونا چاہیے تم کو۔ تو جو کمائی میں مہارت، اپنے فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، وہ مسلمان جو اپنی کمائی کے فن میں پیشے میں ماہر ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، شعب الایمان کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی کمائی کا کچھ کام کرے تو اس کو مہارت سے کرے۔ آج کل ہم لوگ جو ہے بس مہارت حاصل نہیں کرے ہوئے مسلمان، کسی بھی لائن میں مہارت نہیں ہے، بہت سارے جو بھی کام کر رہے ہیں آدھے دل سے کر رہے ہیں اور اس میں اپڈیٹ نہیں رہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آمدنی بھی کم ہوتی ہے، زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں آنے سے دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور دین بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو ماہر حضور سکھا رہے ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہو ماہر، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، کیوں اپنے صلاحیتوں کو استعمال کیوں کرتے؟ جب اس لائن سے تم کما ہی رہے ہو تو اس میں مہارت پیدا کرو، وقت نکالو۔ آدھے دل سے کیوں کام کر رہے ہو؟ ان یتقنہ الامانات وما یجب اداؤها الی اہلها، باب کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ جو بھی ہم کمائی کر رہے ہیں ہم ذمہ دار ہیں کہ جس کا کام کر رہے ہیں پرفیکٹ کریں۔ بلڈنگ بنائیں تو اچھی بنائیں، اور آپ جو بھی پیشہ کر رہے ہیں وہ اچھی ادا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، امانات میں آتا ہے۔ اور اسلام میں جو ہے امانت کو ادا کرنا یہ بنیادی صفت ہے۔ حضور جو ہے راوی کہتے ہیں جتنے بیانات میں نے حضور کے سنے ہیں ایک بیان بھی ایسا نہیں چھوٹا جس میں حضور نے فرما رہے ہیں کہ امانت ادا کرو۔ تو امانت یہ ہے آپ اچھی ڈیوٹی کرو، ماہر رہیں گے تو اچھی ڈیوٹی کریں گے، ورنہ ڈاکٹر الٹے سیدھے بن گئے تو کیا ہے، یہ گردہ نکالنے کا وہ گردہ نکال دیں گے، خواہ مخواہ بیکار کے ٹیسٹوں میں جو ہے لوگوں کا پیسہ ضائع کریں گے، بیکار کے تجربات کریں گے آپ لوگوں پہ، وہ حق ادا نہیں کر رہے آپ۔ تو جس لائن سے کمائی ہے اس کی مہارت ہو اور پورا حق ادا کیا ہے۔ تاجر ہے تو پوری توجہ سے کرو، مال ایسی جگہ سے لاؤ کہ آپ کو اچھا مال ملے، سستا مال میں۔ بازو کی مارکیٹ سے لا رہے الٹا سیدھا، یہاں کہیں جو ہے آپ مہنگا لا رہے مہنگا بیچ رہے، ایسا کیوں کر رہے آپ؟ سستا سے سستا لائیے، آپ کہاں جا سکتے ہیں جائیے آپ۔ پوری عقل استعمال کر کے آپ اگر اچھا مال لائیں گے، سستا مال لائیں گے تو آپ اچھا دیں گے۔ آپ سستی کر کے کیا کر رہے ہیں، مہنگا لا رہے ہیں، مہارت نہیں پیدا کر کے آپ دھوکہ کھا کے آپ مہنگا لا رہے ہیں، دوسروں کو بیکار کا مال بیچ رہے ہیں۔ پورا دل لگا اس میں تاکہ مہارت ہو، آپ نہ دھوکہ کھائیں نہ لوگوں کو نقصان۔ تو شداد بن اوس کہتے ہیں کہ دو باتوں کو حضور سے میں نے یاد رکھا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء حتی الذبح، فرما رہے ہیں کہ
حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرض کر دیا رمضان، یہ ہم روزے کے بارے میں تو سنے نا یہ آیت، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، وہی لفظ کاروبار کے بارے میں آ رہا ہے، کتب اللہ، اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے روزہ فرض کیا اللہ نے یہ فرض کیا کیا ہے کہ ہر کام کو مہارت سے کریں، الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ پرفیکشن کے ساتھ کرو، الٹا سیدھا مت کرو، کیا ہے اس کو فرض کر دیا فرما رہے ہیں، کوئی نفل کام نہیں ہے، اس لیے کہ پرفیکشن نہیں ہوگا آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے زندگی میں، پرفیکٹ بنو جو بھی کام ہے اس کے اندر، تو ہر کام میں پرفیکشن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، فرمایا مثال یہاں تک کہ ذبح بھی کر رہے ہیں، مرغی بھی آپ ذبح کر رہے ہیں تو سیکھو ذبح کیسا کرنا، سیکھا نہیں ہے اور جو ہے اس کو جو ہے منڈ چاقو لے کے یہاں جلانے کا کر کرتے بیٹھے، گناہ ہوگا، ایسا سیکھو کہ آسانی سے ذبح ہو جائے، مرغی کو کم سے کم تکلیف و راحت ہو، تو مرغی کو ذبح کرنے کے لیے ہی حضور جو ہے فرض کر رہے ہیں، تو کوئی لوگوں کے آپریشن ہی غلط کر رہا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، تو ہر کام جو کمائی کا ہے فرض ہے، لازم ہے آدمی پہ کہ اس کو مہارت حاصل کرے جتنی ہو سکتی ہے اس سے، اب اس کے لیے دلچسپی ہوگی تو ہوگا، محنت ہوگی تو مرد کا پرفیکشن آئے گا۔ آج کل کے زمانے میں تو کیا ہے، ہر لائن کا علم بہت پھیل گیا، سستی کاہلی کریں گے تو پیچھے ہو جائیں گے، نئی نئی تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، آپ پرانے ہی معاملات میں رہے تو آپ اچھی خدمت نہیں کر سکیں گے، آپ کا علم ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے، مسلسل اپنی مہارت بڑھاتے رہنا چاہیے، بس 10 سال پہلے کام سیکھ لیے تھے اسی کو چلا رہے ہیں، 20 سال پہلے کہ نئی نئی ٹیکنکس آ گئی ہیں، آسان راستے آ گئے ہیں، مشنری آ گئی ہے، آپ بدھو کیوں بنے ہوئے؟ یہ سب ہے دین میرے دوستو۔ حضرموت کا ایک شخص جو ہے تھا مدینے میں، حضور نے دیکھا اینٹ بنا رہا تھا، تو اینٹ اچھا بنا رہا، تو حضور نے اس کو دیکھا تو فرمایا رحم اللہ امرأن حسن صنعتن، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو اپنے پیشے کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے پیشے کو پرفیکٹ بناتا ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ وقال له، اور اس کو مخاطب کر کے الزم انت هذا الشغل، تم یہ کام کبھی نہیں چھوڑنا جی، فإنی اراک تحسن، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم اچھی اینٹ بنا رہے ہو، اس لیے تم یہ کام کبھی نہیں چھوڑنا، اس لائن میں تم کو مہارت ہے، یہ نہیں چھوڑنا تم کا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو میرے دوستو آج کل کیا ہے، بہت سارے جس کو دیکھو میں پوچھتے رہتا ہوں کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ خالی ہوں بولتے رہتے ہیں، نوجوان ہیں پڑھائی ہو گئی ڈھونڈ رہے، کتنے، پھر پوچھتا ہوں میں کتنے دن سے خالی ہے، 2 سال سے خالی ہے، 1.5 سال سے خالی ہے، پڑھائی ہو گئی خالی ہے، باہر سے آ گئے، ابھی جس صحت مند ہے خالی ہے، ابھی سوچ رہا ہوں کب تک سوچیں گے صاحب۔ تو دین پہ چلنا ہے تو ڈٹ کے کمانا، پوری دلچسپی سے کمانا، پوری مہارت کے ساتھ کمانا، تبھی دین پہ چل سکیں گے، مگر کمائی کے وقت یاد الہی کو نہیں بھولنا، اللہ کے لیے کمانا، ذکر کے ساتھ کمانا۔ جیسے یہ سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ فرمایا جیسے ہی جمعہ کی نماز ہو جائے اب چلے جاؤ کمانے کے واسطے، تم اب وہ فرض ہے، فانتشروا فی الارض، اور اللہ کی روزی تلاش کرو، لیکن فوراً کیا ہو رہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو کمائی کے وقت بھی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ غفلت سے کمائیں گے تو پھر شیطان سوار ہو جائے گا، خواہشات سوار ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے کماؤ، اللہ کی یاد کے ساتھ کماؤ، دیکھو غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ تو میرے دوستو اس زمانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دل لگا کے کمانا ضروری ہے، ورنہ آخرت بھی خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دین کے ہر پہلو کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اپیل آئی ہے 19 اپریل بروز ہفتہ، آنے والے ہفتے کو، کل ہی کیا، ہاں اس کے بعد کا جو ہفتہ، ایک تو کل آئے گا، اس کے بعد کا ہفتہ، دارالسلام جو مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر ہے، میدان ہے، دارالسلام میں ایک احتجاجی جلسہ بضمن تحفظ اوقاف و املاک زیر نگرانی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ منعقد کیا گیا ہے۔ اب ہندوستان میں ایک ہی بورڈ رہ گیا، سارے مسلمانوں کی نمائندگی ہے اس میں، مسلم پرسنل لاء بورڈ،
مسلم پرسنل لا ووٹ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ اس میں قابل لوگوں کو منتخب فرمائے، ذہین لوگوں کو اللہ اس میں، ہمت والوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر منتخب فرمائے، تو اللہ اس کی کارکردگی کو محفوظ فرمائے۔ تو پرسنل لا ووٹ کے لیے ہم دعائیں کرنا چاہیے، امت کے ہر جو ہے ذمہ دار کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ان مسلم پرسنل لا ووٹ کی طرف سے ہے تو بھرپور ساتھ دینا ہے۔ تو اس جلسے عام میں امت مسلمہ سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ یہ ڈیموکریسی میں کیا ہے، تعداد ہی گنتے رہتے ہیں، زیادہ بھیڑ کسی نے جمع کر لی تو اس کا وزن ہے، بھیڑ نہیں ہے تو وزن نہیں ہے۔ اس میں کتنے ہوشیار لوگ، ذہین لوگ وہ نہیں دیکھتے، سروں کو گنتے ہیں۔ زیادہ تعداد ہوگی تو حکومت اس کو اہمیت دے گی، اب تعداد بڑھانا ہمارا کام ہے۔ تو اس واسطے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ احتجاجی جلسے عام میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت فرما کر اپنے اتحاد کا ثبوت دیں۔